رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان و اکرام ہے کہ اس رب نے ہم مسلمانوں کی مغفرت کے واسطے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری زندگی میں لایا تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں، ہم میں سے ہر ایک کی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ اختتام پذیر ہوا اور مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے عشرے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، رب کی رضا، رب کی چاہت اور رب کی خوشنودی حاصل کی اور اللہ کو راضی کر لیا۔ تو اب آئیے ہم اس دوسرے عشرے میں، اس دوسرے عشرے کا تقاضا کیا ہے، یہ دوسرا عشرہ کیا چاہتا ہے، اور اس دوسرے عشرے میں رب کا ایوارڈ کیا ہے، دوسرے عشرے میں اللہ کا انعام کیا ہے، دوسرے عشرے میں گفٹ آف گاڈ کیا ہے، دوسرے عشرے میں تمام روزے داروں کو، امت مسلمہ کو، مومنوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرف توجہ ہر جگہ دلائی جاتی ہے اور آج بھی اسی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے گی کہ اس عشرے میں کیا ہونا چاہیے، اس عشرے کا تقاضا کیا ہے۔ تو اس عشرے کا جو نام ہے یہ نام ہی مغفرت ہے، اس عشرے کا نام ہی بخشش ہے۔ یہ دوسرا عشرہ ہے اور اس کا نام مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اسی کے تعلق سے، اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے نبی کہیے کہ میرے بندو، وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کیا ہے، ظلم کیا ہے اور اب وہ بالکل نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، انہیں مایوس نہیں ہونا ہے، انہیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، یہ زیادتی کیسی ہے، یہ ظلم کیسا ہے، یہ زیادتی گناہ کی کثرت ہے، یہ ظلم گناہ کی کثرت ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو لوگ اپنے اوپر زیادتی کر چکے ہیں، ظلم کر چکے ہیں کہ گناہوں کا انبار اس کے اوپر ہے، گناہوں کا ایک بوجھ ہے، گناہوں کا سلسلہ ایسا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسے ایسے گناہ ہے کہ اب وہ نا امیدی کا شکار ہو رہا ہے، اب وہ بالکل نا امید ہو رہا ہے، مایوس ہو رہا ہے کہ اس گناہ پہ اللہ بخشش فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا۔ یہ گناہ تو اتنا خطرناک ہے، اس قدر ڈینجرس ہے کہ اس پہ اللہ کی پکڑ زبردست ہوگی، اللہ کی گرفت زبردست ہوگی، لیکن کیا اللہ مغفرت فرمائے گا؟ اگر میں مغفرت مانگوں، اگر میں اللہ سے بخشش مانگوں، اگر میں اللہ سے مغفرت کا طالب بنوں تو کیا اللہ بخشش فرما دے گا؟ تو اللہ ایسے لوگوں کی نا امیدی دور کر رہا ہے، ایسے لوگوں کی نا امیدی کو ختم کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کے نا امید ہونے کو ختم کر رہا ہے، اور اللہ اسے ایک راستہ بتا رہا ہے۔ اللہ اسے کہہ رہا ہے اے لوگوں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں اور اپنے نفس پہ زیادتی کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ بڑے ہو سکتے ہیں، تمہارے جرائم بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں اور تمہارے گناہ
ثابت ہو سکتے ہو اپنے گناہ کی کثرت کی وجہ سے، یا وہ گناہ زناکاری کا ہو، یا چوری کا ہو، یا لوٹ کھسوٹ کا ہو، یا ظلم و زیادتی کا ہو، یا ناانصافی کا ہو، یا رشوت کا ہو، یا کمیشن کا ہو، یا حرام خوری کا ہو، یا جو بھی ہو، جتنے بھی جرائم ہیں، جو بھی بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑے بڑے کرائم ہیں، جو بھی کرائم اور جرائم ہو، ہر ایک جرائم کو یاد کرتے ہوئے، ہر ایک گناہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی اس آیت کو، اللہ کے اس میسج کو، لوٹ کے اس پیغام کو یاد رکھیے اور اس پہ کان دھریے۔ اللہ صاف کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ تمہارے گناہ بڑے ہو سکتے ہیں، تمہارے جرائم بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارے جرائم کے نزدیک اللہ کی رحمت کبھی چھوٹی نہیں ہوگی، اللہ کی مغفرت محدود نہیں ہوگی، اللہ کی مغفرت بہت ہی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی جو بھی، اور انسان تو گناہوں کا پتلا ہوتا ہے، غلطیوں کا مجسمہ ہوتا ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا انسان ہو جو کہے مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تو پھر اسے فرشتے کا ایوارڈ دیا جائے گا، اسے فرشتے کا لقب دے دیا جائے گا۔ انسان دنیا میں آیا، پہلا انسان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان سے خطا ہوئی، جبکہ رب نے انہیں منع کیا تھا۔ اللہ نے انہیں کہا تھا اے آدم شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے گا، شیطان کے پھنساوے میں مت پھنسیے گا، لیکن اس کے باوجود، اللہ کے کہنے کے باوجود، اللہ کے انتباہ کے باوجود اور اللہ کے الارم دینے کے باوجود، شیطان کے نرغے میں اور شیطان کے پہلاوے میں، شیطان کے پھسلاوے میں حضرت آدم علیہ السلام آ گئے۔ انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان جو غلطیوں پہ اڑ جائے، جو غلطیوں پہ مصر ہو جائے، جو غلطیوں پہ نادم نہیں ہو، جو غلطیوں پہ پشیمان نہیں ہو، جو غلطیوں پہ شرمندہ نہیں ہو، وہ انسان نہیں، شیطان ہے، وہ مجرم ہے، وہ خبیث ہے، وہ طاغوت ہے، وہ شیطانی ایجنٹ ہے، وہ ابلیسی سسٹم کا ایک فرد ہے۔ لہذا اسی طریقے سے اسے مانا جائے گا کہ جب رب نے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، تو اس وقت تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے تھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس لیے کہ ابلیس کے اندر کبر تھا، فخر تھا، پراؤڈلیت تھی، گھمنڈیت تھی، لہذا اسی نے اسے خاک میں ملا دیا۔ جبکہ اگر ابلیس کا مقام دیکھا جائے، مرتبہ دیکھا جائے، تو پہلے آسمان پہ کچھ اور لقب، دوسرے آسمان پہ کچھ اور لقب۔ الغرض یہ کہ اتنے سجدے کیے تھے اور اللہ کے بارگاہ میں اس قدر مقبول بندہ تھا کہ اسے بے شمار ایوارڈ دیے گئے تھے، بے شمار خطاب دیے گئے تھے، لیکن جب ایک سجدے کی نافرمانی ہوئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور جب وہ ہٹ دھرمی پہ آمادہ ہوا اور رب کے حکم سے سرے منہ انحراف کیا، تو رب نے اسے راندھے درگاہ کر دیا۔ اس سے صاف پتہ چلا انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان بڑا مجرم ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں پہ بالکل نادم نہیں ہو، پشیمان نہیں ہو، شرمندہ نہیں ہو، اپنی غلطیوں پہ آ رہے، ڈٹا رہے، جمع رہے۔ تو اے لوگوں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہے، اب اس غلطی کے اظہارے کا وقت آ چکا ہے، اب اس غلطی کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اب اس ان گناہوں کو دھلنے کا وقت آ چکا ہے، اب سروسنگ کا وقت آ چکا ہے، اب تمام جراثیم کو ڈیلیٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب تمام خباثتوں کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ رب کا پروانہ آ چکا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر ہمارے پاس بے شمار گناہ ہیں، گناہوں کے انبار ہیں، ایک نہیں سینکڑوں گناہ ہیں، تو اللہ ایک ساتھ کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے،
اس کی صفت ہے معاف کرنے کی. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دوسرے عشرے میں ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرے، تمام گناہوں کو یاد کرے، اور گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے، نماز پڑھ کے توبہ کرے. یوں تو پورا رمضان یہ توبہ کا رمضان ہے، توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی چاہتا رہے کہ نہ معلوم آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے ہر کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے، گناہوں پہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ دہرانے کا عزم کر کے رب کے حضور میں گڑ گڑا کے دعا کرے. اللہ بخشش فرما دے گا، اللہ معاف کر دے گا. اس کے یہاں بے شمار گناہ نہیں دیکھے جاتے، اللہ اپنی مغفرت کو دیکھتا ہے، اپنی رحمت کو دیکھتا ہے. تو اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے، اللہ کی رحمت اپنے تمام بندوں کو تلاش کر رہی ہے، اللہ کی مغفرت اپنے گناہگار بندوں کو تلاش کر رہی ہے کہ ہے کوئی گناہگار بندہ جو آئے اور معافی چاہے، اسے معاف کر دیا جائے. اس لیے یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس میں خاص اللہ تعالی مغفرت فرمائے گا. یوں تو پورے سال انسان چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن یہ خاص آفر ہے، 10 دن کا آفر ہے، یہ سنہرا موقع ہے، یہ گولڈن چانس ہے، یہ گولڈن آفر ہے. یہ صرف 10 دن کا ہے، یہ لیمیٹیڈ ہے for 10 days، 10 دن کے لیے یہ لیمٹ ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس 10 دن میں ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے جتنے بھی کرائم کیے ہیں، جرائم کیے ہیں،